الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یہ قرآن حکیم کے 5ویں پارے کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک نماز مومنین پر اپنے وقت پر فرض ہے۔ نماز مومنین کے لیے ان کے اپنے وقت پر فرض ہے۔ اتنی بات تو ہر مسلمان جانتا اور سمجھتا ہے کہ نماز اسلام کے اراکین میں سے سب سے بنیادی اہم ترین رکن نماز کا ہے، اور وہ نماز کسی سے بھی معاف نہیں ہے، نہ کسی سے وہ نماز ساقط ہے۔ اگر آدمی نے اپنے وقت پر نماز نہیں پڑھی تو ظاہر ہے کہ پھر اس نماز کی وہ قضا کرے گا۔ اگر وہ نماز کی قضا نہیں کرتا تو صرف توبہ کر لینے سے یا معافی مانگ لینے سے وہ نماز کا فریضہ اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا جب تک نہیں پڑے گا۔ یہ بات شروع میں نے آج اس لیے کی کہ عام طور پر پبلک میں اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہے، اور یہ ایک فتنہ بڑی تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے کہ جس آدمی کے ذمے زندگی میں بہت ساری نمازیں رہ گئی ہوں تو وہ رمضان کے آخری جمعے کو 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کے 70 سال کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ ایسی جھوٹی بات ہے، اور یہ بعض لوگ اس کو حدیث کے طور پر بھی ذکر کرتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر کر فرمایا کہ یہ روایت موضوع ہے، یہ روایت من گھڑت ہے، اس کا دین سے اور شریعت سے اور قرآن اور سنت سے کوئی دور کا تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ بات مان لی جائے اور یہ بات تسلیم کر لی جائے، سوچنے کی بھی بات ہے۔ عقل اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہے اور فہم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ اگر مسئلہ اسی طریقے کا ہو کہ جس آدمی کی نمازیں 70 سال کی رہ جائیں ذمے میں، 40 سال کی رہ جائیں، تو پھر وہ رمضان کا آخری جمعے میں 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو پھر ہم اور آپ یہاں کیا کرنے کے لیے آئیں؟ جائیں مزے کریں، مسجد کو تالا لگا دیں اور آخری رمضان کے جمعے میں آ جائیں اور 2 رکعت پڑھ لیں۔ ماشاءاللہ کیا بہترین فلسفہ ہے۔ اس لیے اس فتنے کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بات اچھے طریقے سے دماغ میں بٹھا لینی چاہیے کہ اس بات کا قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے کوئی دور کا تعلق نہیں ہے، اور نہ اس کی کوئی اصل ہے۔ یہ من گھڑت اور موضوع بات ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ جس آدمی کے ذمہ جتنی نمازیں رہ گئی ہیں وہ ان نمازوں کو باقاعدہ اہتمام سے ادا کرے گا۔ اس کو کہا جاتا ہے قضاء عمری۔ آج کی جو میری گفتگو ہے وہ اس قضاء عمری سے متعلق چند مسائل کو بیان کرنا ہے۔ اگر بات پوری ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں پوری ہوئی تو باقی بات پھر میں انشاءاللہ کل کروں گا۔ بچہ یا بچی جب بالغ ہو جائے، بلوغت کے جو علامات کتابوں میں لکھے ہیں، اگر وہ علامات اس سے پہلے ظاہر ہو جاتے ہیں تو وہ بالغ شریعت کی نگاہ میں سمجھا جائے گا، وہ بچی بالغ شریعت کی نگاہ میں سمجھی جائے گی، اور جب شریعت کی نگاہ میں وہ بالغ بچہ یا بچی سمجھی جائے گی، یہ سمجھا جائے گا، اس کے بعد سے شریعت کے تمام احکام ایک ایک کر اس کے اوپر لاگو ہوں گے۔ اور اگر ان علامات میں سے کوئی علامت نہیں پائی جاتی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں 15 سال بلوغت کی عمر طے ہے۔
جہاں 15 سال عمر ہو گئی، اب اس کے بعد جو ہے وہ لڑکا بھی بالغ سمجھا جائے گا، بچی بھی بالغ سمجھی جائے گی، اب وہ نماز کا بھی پابند، روزے کا بھی پابند، اور دیگر جو شریعت کے احکام ہیں وہ اس کا مکلف ہے۔ ایک بنیادی بات تو ذہن میں یہ رہے۔ دوسری بات، بہت کم گھرانے ایسے ہیں، بہت کم گھرانے ایسے ہیں، گنتی میں وہ آپ ان کو شمار کر سکتے ہیں، انگلیوں پر شمار کر سکتے ہیں، کہ جو بالغ ہونے کے بعد سے ہی الحمدللہ انہوں نے نمازیں شروع کر دی، ان کی کوئی نماز نہیں رہی۔ بہت خال خال کوئی آدمی آپ کو، کوئی گھرانہ آپ کو ایسا ملے گا، ورنہ عام طور پر زندگی کا ایک بہت معتد بھی حصہ آدمی کا گزر جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں، آدمی دین کی طرف آ جاتا ہے، اور اب اس کو خیال ہوتا ہے کہ بھئی اب میرے ذمے جو نمازیں باقی رہ گئی ہیں، میرے ذمے جو سابقہ زکوٰۃ باقی رہ گئی ہے وغیرہ وغیرہ، اب میں اس کو کیسے میں ادا کروں؟ یا وہ صرف توبہ کر لینے سے معاف ہو جائے گا، یا میں فدیہ دے دوں تو معاف ہو جائے گا، یا مجھے وہ قضا کرنی پڑے گی؟ اس سلسلے میں مختلف کنفیوژن ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رہے کہ نہ آپ نماز کا فدیہ دے سکتے ہیں، نہ آپ توبہ کرنے سے وہ نماز معاف ہو جائے گی۔ ہاں البتہ اتنا ہوگا، اتنا ضرور ہوگا کہ جو فرض نماز قضا آپ کے ذمہ رہ گئی ہیں وہ فرض نماز قضا آپ ادا کریں، البتہ اس کی جو تاخیر ہوئی ہے اس پر توبہ اللہ تعالیٰ سے کریں۔ کتاب موقوتا، موقوتا کا معنی یہ ہے بھائی فرض نماز تو آپ نے پڑھ لی، 4 سال پرانی نماز اب آپ نے پڑھنی شروع کر دی، لیکن یہ 4 سال پرانی نماز آپ کے اوپر ابھی تو فرض نہیں ہوئی نا، یہ نماز تو 4 سال پہلے فرض ہوئی تھی، تو یہ جو اتنی تاخیر ہوئی ہے اس تاخیر پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر دیں، انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ باتیں میری ذہن نشین فرما لیجیے گا۔ تو جو ذمے میں نمازیں رہ گئی ہیں بالغ ہونے کے بعد سے، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ذمے کتنی نمازیں رہ گئی ہیں۔ ایک آدمی جو ہے وہ 30 سال میں کے بعد جو ہے اس نے نمازیں پڑھنی شروع کی ہیں، ایک آدمی نے 25 سال کے بعد پڑھنی شروع کی ہے، ایک نے 40 سال کے بعد پڑھنی شروع کی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اپنے اپنے معاملات میں ساری دلیلیں بھی یاد ہیں، ساری دلیلیں بھی یاد ہیں کہ کون سی دلیل سے مسئلہ ہمارا حل ہو جائے گا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دلیل کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ دلیل قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ اصل بات دیکھیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ یہاں پر اس روایت کو ٹھوک دیتے ہیں، الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام جو ہے وہ ماضی کے جتنے بھی گناہ ہیں۔ ارے تو اس کا مطلب یہ کہ تم پہلے مسلمان نہیں تھے کیا؟ 25 سال کے بعد مسلمان ہوئے ہو؟ مسلمان تو آپ شروع سے ہیں۔ یہاں پر اس روایت کو کہاں لانے کی گنجائش ہے؟ الاسلام یہدم ما کان قبل، جب آدمی اسلام لے آتا ہے تو اس سے سارے کے سارے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہر چیز کا ایک موقع محل ہے جہاں وہ دلیل دی جاتی ہے، یہ نہیں کہ اپنے مطلب پر آپ اس کو فٹ کرتے رہیں۔ خیر، یہ 2 باتیں میں نے ذکر کر دی۔ نماز جو ہے جو ذمے میں رہ گئی ہیں بالغ ہونے کے بعد سے، ان نمازوں کو آپ کو ایک ایک کر کر پڑھنا ہے، ایک ایک کر کر پڑھنا ہے، اور دن میں کل 6 نمازیں آپ شمار کریں گے۔ 5 تو وقتی نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، والوتر واجب، اور ایک جو ہے وہ وتر کی نماز۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ذمے کی، یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ رمضان بھی اللہ تعالیٰ نے موقع بھی دیا ہے، اس کو ادا کریں، یہ ذمے میں ایک بوجھ ہے، اس کو ادا کر کر فارغ ہوں۔ نوافل کا معاملہ بعد میں، اس طرف میں بھی بعد میں آؤں گا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کتنی نمازیں ہماری رہ گئی، ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ ایک آپ اندازہ لگا لیں، ایک محتاط اندازہ لگا لیں کہ بھئی اتنے سال کی عمر سے میں نے نمازیں پڑھنی شروع کی ہیں، اس سے پہلے کہ اتنے سال میرے رہ گئے، ڈائری میں آپ لکھ لیں، آپ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھنا شروع کر دیں، ہر نماز کے ساتھ ایک دن میں آپ 6 نمازیں پڑھ لیں، ایک دن میں آپ 12 نمازیں پڑھ لیں، ایک دن میں آپ 24 نمازیں پڑھ لیں، شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ پڑھتے رہیں۔ ہاں مکروہ اوقات نہ ہو، عصر کے بعد بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز منع، لیکن قضا نماز جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ قضا نماز سب کے سامنے نہیں پڑھنی چاہیے،
چونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ دیکھا دیکھی سارے کام ہوتے ہیں، پوچھنا پاچھنے کا رواج نہیں ہے۔ اب آپ نے قضا نماز پڑھنی شروع کی، پیچھے سے ایک آدمی نے دیکھا کہ بھائی یہ نفل پڑھ رہا ہے، اس نے بھی نیت باندھ دی۔ اب اس کے تو پیچھے نہیں لکھا ہوا ہے کہ میں قضا نماز پڑھ رہا ہوں، بھائی قضا نماز ہو یا نفل نماز ہو، نماز تو ایک ہی طرح کی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کسی کو مغالطہ نہ ہو، آپ گھر میں پڑھ لیں، کہیں چپکے سے کہیں کونے میں پڑھ لیں۔ تو بہرحال ہر نماز کے ساتھ ایک نماز جو ہے وہ آپ قضا کر لیں اور شروع کریں اس کو۔ اچھا جی، اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی 10 سال کی نمازیں اس کے ذمہ رہ گئی ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، 5 سال کی رہ گئی، 3 سال کی رہ گئی۔ اب اس آدمی نے مرتے وقت وصیت بھی نہیں کی۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، بہت نازک مسئلہ ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں۔ اس نے وصیت بھی نہیں کی، جبکہ حدیث میں ہے کہ کوئی رات تمہاری ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ تمہارا وصیت نامہ تمہارے پاس لکھا ہوا نہ ہو۔ کیوں پیچھے والوں کو مشکلات میں ڈال رہے ہو؟ کیوں مسائل پیدا کر رہے ہو؟ ہر چیز، ہر بات، چاہے وہ حقوق اللہ سے متعلق ہو، وہ حقوق العباد سے متعلق ہو، وصیت لکھنا فرض ہے، فرض۔ اور لکھ کر آدمی اپنے پاس رکھے زندگی میں، کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت آنکھ بند ہو جائے، تاکہ بعد میں سارے معاملات جو وہ کلیئر ہوں، پیچھے والوں کے لیے پریشانی نہ ہو۔ تو آپ اس میں یہ بات لکھیں اپنے وصیت نامے میں کہ بھائی اتنے سال کی میری ذمہ نمازیں رہ گئی تھی، اب اتنی سال کی عمر میں میں نے اپنی نمازیں شروع کر دی ہیں۔ دوسری بات کہ آپ نے اگر اس میں وصیت کی ہے کہ بھائی میرے ذمے جو نمازیں رہ گئی ہیں تو میرے مال میں سے، میرے ترکے میں سے میری نمازوں کا فدیہ دے دینا، تو یاد رہے کہ 1/4، 1/4 مال میں آپ کی وصیت نافذ العمل ہوگی، بس اس کے علاوہ نافذ نہیں ہوگی۔ دوسرا، جو مال وارثوں کا ہے، دنیا سے جو آدمی چلا گیا، سب چیز سے اس کا قبضہ ختم ہو چکا ہے، اب کوئی چیز اس کی نہیں ہے۔ زندگی بھر کہتا تھا نا کہ میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے، میرا، 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 اب جیسی روح نکلی اب سب ختم، اب سب تیرا، اس کا، اس کا، اس کا، اس کا، سب دوسروں کا ہو گیا۔ تو اب اگر وصیت نہیں کی کسی آدمی نے اور اس کے ذمہ نمازیں رہ گئی ہیں یا روزے رہ گئے ہیں اور وہ مال اس کا ترکہ تقسیم ہو گیا ہے وارثوں میں، تو اب وارثوں کے ذمہ نہیں ہے کہ آپ کی نمازوں کا، نماز تو آپ نے نہیں پڑھی اور اب وارث بیچارے جو ہیں وہ اپنے مال میں سے آپ کی نمازوں کا فدیہ دیں، یہ ان کے ذمہ نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی کسی کو آپ سے بہت زیادہ محبت تھی، کوئی آپ سے بہت زیادہ قریب تھا اور وہ اپنے اس ترکے میں سے آپ کی نمازوں کا فدیہ دے دیتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، آپ کے لیے اس نے آسانی کر دی ہے۔ لیکن اگر نہ کرے تو اس کے ذمہ شرعاً لازم نہیں ہے، لازم آپ کے ذمہ ہے۔ اس لیے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ بھائی کیوں خدا کے واسطے اس بات کو آپ وصیت میں لکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، عمر دی ہے، فرصت دی ہے، لمحات دیے ہیں، کیوں اس چکر میں کہ میری کوئی نمازوں کا فدیہ ادا کرے گا؟ پتہ نہیں کوئی کرے گا بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے میں جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں تو میں سارے کے سارے اعمال کو ادا کرتا ہوا ہلکے پھلکے انداز سے اللہ تعالیٰ کے پیش ہو جاؤں اور سارے معاملات کو میں از خود زندگی میں ادا کر لوں۔ میں نے اپنی زندگی میں 2 آدمی دیکھے ہیں، 2 آدمی اتنی عمر میں ہیں، ہمارے تعلق والے، اشارے محبت کرتے ہیں۔ 2 آدمیوں کو میں نے دیکھا ہے جنہوں نے اپنے والد کی پوری زندگی، ان کے والد نے پتہ نہیں کب سے نمازیں پڑھنی شروع کی تھی، بہت آخری عمر میں، میرا خیال 35-40 سال کی عمر تک کے انہوں نے اپنے والد کی ایک ایک نماز اور روزوں کا فدیہ دیا ہے۔ کون ایسا خوش قسمت بیٹا ہوگا، کون ایسی خوش قسمت اولاد ہوگی جو لاکھوں روپے اپنے باپ کے نمازوں کے فدیے میں ادا کر دے؟ کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے نمازوں کا فدیہ ادا کریں۔ اور معافی چاہتا ہوں، نمازیں زندگی میں پڑھیں، جو نمازیں رہ گئی ہیں آپ اس کو ادا کریں، اس کو ادا کریں، ادا کریں، کل نہ چھوڑیں کسی کے اوپر۔ اللہ نے موقع دیا ہے، پڑھنا شروع کر دیں۔ یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ آخری بات اب یہ ہے کہ جی نماز، اگر بہت ساری نمازیں رہ گئی ہیں آدمی کے
ذمے تو اب وہ ان نمازوں کو کیسے ادا کرے گا؟ نیت کیسے کرے گا؟ نیت تو ضروری ہے نماز کے لیے، کیسے کرے گا؟ تو بہت شریعت میں آسان سا اس کا طریقہ ہے، بہت آسان سا طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں، صرف میں ایک نماز کی مثال دے رہا ہوں، باقی نمازوں پر کو آپ اسی پر قیاس کر لیں۔ ایک آدمی کے ذمے بہت ساری فجر کی نمازیں رہ گئی کئی سالوں کی، پتہ نہیں بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی کے ذمے بہت ساری فجر کی نمازیں رہ گئی ہیں، اس کے ذمے بہت ساری ظہر کی نمازیں رہ گئی ہیں، بہت ساری عشاء کی نمازیں رہ گئی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے، اب وہ اپنی ان فوت شدہ نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے۔ اب جب شروع کرے گا تو جب پہلی نماز پڑھے گا فجر کی تو وہ یوں نیت کرے گا کہ اے اللہ، میرے ذمے جو سب سے پہلے فجر کی نماز رہ گئی تھی میں وہ ادا کر رہا ہوں۔ تو پہلی نماز ذمے سے ساقط ہو گئی نہیں ہوئی؟ ہو گئی۔ اب جب دوسری نماز ادا کرے گا پھر یہ جملہ دہرائے گا کہ میرے ذمے، سمجھ رہے کہ نہیں، میرے ذمے فجر کی جو پہلی نماز رہ گئی تھی میں وہ ادا کر رہا ہوں، دوسری نماز بھی ادا ہو گئی۔ پھر یہی الفاظ دہرائے گا، تیسری ادا ہو گئی، پھر چوتھے یہ الفاظ، تو ایک ایک کر ایک ایک نماز اس کے ذمے سے آہستہ 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 ساقط ہوتی چلی جائے گی، تا آ کے اس کی ساری نمازیں وہ مکمل ہو جائیں گی۔ یہی نیت آپ ظہر میں بھی کریں گے، یہی نیت آپ مغرب میں بھی کریں گے، یہی نیت آپ عشاء میں بھی کریں گے۔ میرا خیال اس سے متعلق بات ضروری جو تھی وہ میں نے ذکر کر دی ہے کہ نہ فدیہ ہے اور نہ توبۃ اللہ ہے، نہ رمضان کے آخری جمعے میں اس طرح کی کوئی کہانی وہانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ سیدھا طریقہ یہ ہے کہ بھائی جو نمازیں رہ گئی اس کو ادا کرو، اور ہاں ایک بات اور رہ گئی، دیکھیں جو سنت مؤکدہ ہیں، نماز سے پہلے نماز کے بعد کی سنت مؤکدہ ہیں، اس کو تو ادا کرنا ہے۔ البتہ بعض فقہاء نے اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ آدمی بہتر یہ کہ نوافل نہ پڑھے، اپنی قضا نمازیں اس کی جگہ پڑھے۔ سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ مطلب نہیں کہ بالکل چھٹی ہو گئی ہے، بھائی کبھی کبھار پڑھ لے، لیکن زیادہ فوکس جو ہے وہ کرے کس پر؟ قضا نمازوں پر فوکس کرے۔ مؤکدہ سنت ہے وہ تو ادا کرنی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا